العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باب زکوٰۃ الاموال کے تحت اگلی عبارت ملاحظہ فرمائے. والصائمة هي المكتفية بالرعي في أكثر الحول. الرعي بالکسر الکلأ. فرماتے ہیں صائمہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو سال کے اکثر حصے میں میدانی گھاس پر اکتفا کرتا ہے. اور صائمہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو سال کے اکثر حصے میں میدانی گھاس پر اکتفا کرتا ہے، یعنی میدانی گھاس چرتا ہے. رعیٌ یہ را کے کسرہ کے ساتھ ہے، معنی ہے گھاس. عزیز طلباء کرام، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ صائمہ یعنی جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی جو سب سے اہم شرط ہے وہ ہے ان جانوروں کا صائمہ ہونا. تو صائمہ کسے کہتے ہیں اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ چونکہ اس طرح کے الفاظ جو اصطلاحی ہوتے ہیں ان کی تعریفات اور ان کے مطلب بیان کرتے ہوئے اپنی عبارت کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر صائمہ کی تعریف کرنے کے بعد رعیٌ کی بھی انہوں نے تحقیق فرمائی ہے. تو سال کے اکثر حصے سے مراد 6 مہینے سے زائد وہ میدانی گھاس میں چرتا ہو. پتہ چلا کہ اگر 6 مہینے صرف 6 مہینے اسے چارہ دیا گیا تو اب وہ جانور صائمہ نہیں کہلائے گا. اسی طرح اور ایک چیز یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ جو جانور صائمہ ہوتے ہیں تو ان جانوروں کو بطور صائمہ کے چروایا جاتا ہے، میدان میں گھاس ان کو کھلائی جاتی ہے. تو یہ دودھ اور نسل میں اضافے کے ارادے سے ہو، یعنی مادہ جانور اگر ہے اور ان کو چرایا جا رہا ہے بطور صائمہ کے، تو یہ چرانا نسل میں اضافے کے لیے ہو اور دودھ میں بڑھوتری کے لیے ہو. اور ایسے ہی اگر وہ نر جانور ہے تو ان کو چرایا جاتا ہے میدانوں میں، مباح جگہوں میں، سرکاری جگہوں میں. تو مقصد ہوتا ہے ان کو فربا اور موٹا تازہ بنانا اور اس کی وجہ سے سمن کو زیادہ کرنا، یعنی جتنا جانور فربا موٹا ہوگا، تازہ ہوگا، اس کا سمن اور اس کا مارکیٹ ریٹ اتنا زیادہ آئے گا. اگر یہ دونوں مقصد ہوتے ہیں تو اب ایسے صائمہ جانوروں کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جانور کو مباح اور سرکاری جگہوں میں چراتا تو ہے، لیکن مقصد بار برداری، بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، منتقل کرنا اور سواری کے لیے اگر وہ چراتا ہے تو اب ایسے جانور چونکہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہوتے ہیں، اب ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر تجارت کی نیت سے رکھا ہوا ہے ان جانوروں کو اور تجارت کی نیت سے ہی ان کو وہ چراتا ہے تو اب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سامان تجارت مان کر ان میں زکوٰۃ لازم ہوگی. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے الرعی کے بارے میں لکھا کہ یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی را کے اوپر، را کے نیچے کسرہ ہے. اس کا معنی آتا ہے گھاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس کی وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کہ اکثر مصنفین کتب فقہ نے اس کو الرعی را کے فتحہ کے ساتھ نقل کیا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ رعیٌ یہ اسم ہوتا ہے گھاس کے معنی میں، اور رعیٌ یہ مصدر ہوتا ہے چرنے کے معنی میں، یعنی گھاس چرنا. تو اکثر مصنفین نے جو مصدر استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ اگر اس کو رعیٌ کسرہ کے ساتھ استعمال کیا جائے محض گھاس کے معنی میں تو اس سے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو
سال کا اکثر حصہ گھاس پر اکتفا کرے، وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ گھاس پر اکتفا کرے، اب چاہے وہ گھر میں باڑے میں باندھ کر گھاس پر اکتفا کرے یا میدان میں چر کر گھاس پر اکتفا کرے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ گویا کہ وضاحت مکمل نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کو راعیٌ فتحے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر دونوں باتیں آ جاتی ہیں، اور اگر الرعیو فتحہ کے ساتھ میں پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باہر کسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑا گیا یا وہاں لے جایا گیا اور وہ جانور وہاں میدان کے اندر چرا ہو۔ بہرحال اکثر الحول کا لفظ بھی مصنف نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر سال اگر اس نے جانور کو میدان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ سائمہ کہلائے گا۔ اب رہی بات کہ پھر کچھ سال کا کچھ حصہ تو وہ گھر پر بھی اس کو چراتا ہے، یا پھر اکثر دن اس کو چراگاہ میں چھوڑ دے اور کچھ دن اس کو جیسے رات کے وقت میں اس کو گھر پر باندھ لے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکثر ہے، اکثر حول، تو عقل یعنی جو کم مدت میں اپنے گھر پر رکھ کر اس کو چارہ دیا تو یہ عقل اکثر کے تابع ہو جائے گا۔ اس واسطے اکثر سال بھی اگر ہوتا ہے تو مکمل سال حولان حول کا گویا کہ مانا جائے گا، یعنی وہ جانور سائمہ ہوگا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس یعنی کیا، کچھ دن میدان میں چرائے اور اکثر دن اپنے گھر میں باندھ کر کھلائے تو پھر اب وہ جانور چونکہ سائمہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں اس شخص کی مشقت زیادہ ہوئی ہے، اس واسطے اب اس میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو جتنی مشقت بڑھتی جائے گی، المشقت تجلب التیسیر، کہ جتنی مشقت ہوگی وہ آسانی کو کھینچ لائے گی، تو جتنی زیادہ مشقت انسان کو ہوگی تو اتنی زیادہ اس کو سہولت شریعت کی طرف سے دی جائے گی، جیسا کہ عشر کے بیان میں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ اگر انسان اپنی محنت کا پانی، کنویں سے پانی اور پائپ لائن کے ذریعے سے، اسی طرح سے مشین کے ذریعے سے اگر پانی دیتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس شخص کو نصف عشر زکوٰۃ میں دینا لازم ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ، اس لیے کہ اس کی محنت اور مشقت اس میں زیادہ لگی۔ لیکن اگر صرف بارش کے پانی سے ہی پورا مال آیا، پوری فصل آئی ہے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ مشقت اس کو کم کرنی پڑی، اس لیے کہ بارش کے پانی سے کھیتی سیراب ہو گئی تھی، تو اب ایسی صورت میں مشقت کم ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ کا حصہ زیادہ دینا لازم ہوگا، یعنی عشر دینا لازم ہوگا، 10واں حصہ۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ نے السائمہ کا لفظ چونکہ کئی جگہوں پر گزشتہ عبارتوں میں استعمال ہوا تو یہاں پر اس کی تعریف اصطلاحی کر کے بتلا دی کہ سائمہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے مسائل کی طرف، عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ متفرق مسائل یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اخذ البغاة زکاة الصوائم والعشر والخراج یفتى ان يعيدوا خفیة ان لم تصرف في حقه لا الخراج، کہ باغیوں نے سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ، عشر اور خراج وصول کر لیا تو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ لوگ خفیہ طور پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یفتیٰ ان یعیدوا خفیۃً، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ زکوٰۃ خفیہ طور پر ادا کریں گے۔ ان لم تصرف فی حقہ، اگر ان کو یعنی اس زکوٰۃ، عشر اور خراج کو ان کے مصرف حقیقی میں، ان کے مصرف حقیقی میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ ولل خراج، اور یہ حکم خراج میں نہیں دیا جائے گا، یعنی خراج کو دوبارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اعلم ان ولایت اخذ الخراج للامام، الخراج الخراج فعال فعال دونوں وزن مستعمل ہیں۔ اعلم ان ولایت اخذ الخراج للامام وکذا اخذ الزکاة فی الاموال الظاہرۃ، یاد رکھیے کہ خراج لینے کی ولایت یہ امام کو حاصل ہے، اسی طرح وکذا اخذ الزکاة، اسی طرح ظاہری اموال کی زکوٰۃ لینے کا حق بھی امام کو ہے۔ ظاہری اموال سے کیا مراد؟ فرمایا وہی عشر الخارجی، اور وہ زمین سے نکلی ہوئی
فصلوں اور غلے کا عشر ہے، وزکوٰۃ الصوائم اور صائمہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ اموال التجارت اور اموال تجارت کی زکوٰۃ ہے، ما دامت تحت حمایت العاشر جبکہ وہ عاشر کی حمایت میں ہو۔ فإن أخذ البغاة أو سلاطين زماننا الخراج چنانچہ اگر باغیوں نے یا ہمارے زمانے کے بادشاہوں نے خراج وصول کر لیا، فلا اعادۃ علی الملاک تو اب مالکوں پر اعادہ یعنی دوبارہ دینا لازم نہیں ہوگا، لأن مصرف الخراج المقاتلۃ اس لیے کہ خراج کا مصرف یہ مجاہدین اسلام ہیں، وہم من المقاتلۃ اور یہ لوگ بھی مجاہدین میں شامل ہیں، لأنہم اس لیے کہ یہ لوگ یحاربون الکفار کافروں سے بھی جنگ کرتے ہیں، وَإِنْ أَخَذُوا الزَّكَاةَ الْمَذْكُورَةَ فَإِنْ صَرَفُوا إِلَى مَصَارِفِهَا اور اگر ان مذکورہ لوگوں نے زکوٰۃ لے لی اور اس کے مصرفوں میں خرچ کیا، وہی مصارف الزکوٰۃ اور مصرفوں سے مراد وہ مصارف زکوٰۃ ہیں، فلا اعادۃ علی الملاک تو اب مالکوں پر زکوٰۃ کا اعادہ لازم نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَصْرِفُوا إِلَى مَصَارِفِهَا اور اگر یہ لوگ اس کو وصول کر کے اس کے مصارف میں خرچ نہ کریں، فَعَلَيْهِمُ الْعِيَادَةُ خُفْيَةً تو اب مالکوں پر پوشیدہ طور پر اعادہ ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ای یؤدونها الی مستحقیها فیما بینہم وبین اللہ تعالی یعنی وہ مالک دوبارہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے ان کے مستحقین کو، فیما بینہم وبین اللہ تعالی یعنی جس کو وہ مالک جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے، دیانتاً۔ وَإِنَّمَا قَالَ اور مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ جو فرمایا یفتیٰ ان یعیدوا خفیۃً یہ جو الفاظ استعمال فرمائے یہ احترازاً عن قول بعض المشائخ بعض مشائخ کے قول سے احتراز اور بچنے کے لیے فرمایا، انہو وہ یہ کہ ان کے اوپر دوبارہ لا اعادت علیہم ان پر دوبارہ ادائیگی واجب نہیں ہے، لأنہم لما تسلطوا اس لیے کہ جب وہ لوگ مسلمانوں پر لما تسلطوا علی المسلمین جب وہ لوگ مسلمانوں پر مسلط ہوئے یعنی بزور طاقت غالب آ گئے، فحکمہم حکم الامام ضرورتاً تو اب ضرورتاً ان کا حکم بھی امام المسلمین کا حکم ہوگا، ولہذا یہی وجہ ہے یصح منہم تفویض القضاء کہ ان کی طرف سے تفویض قضاء و اقامت الجمع والاعیاد اور اقامت جمعہ اور اقامت عیدین یعنی قضاء کو سپرد کرنا، جمعہ قائم کرنا اور عیدین قائم کرنا، ونحو ذالک اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ان کی طرف سے درست ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء کرام یہ پوری لمبی عبارت ہم نے ملاحظہ فرمائی، اس کی تشریح سے پہلے چند باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اموال یعنی مال دو قسم کے ہوتے ہیں، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ اموال باطنہ سے مراد سونا، چاندی اور سامان تجارت ہے جس پر عاشر کی حفاظت اور نگرانی نہیں ہوتی ہے، مطلب جو زکوٰۃ وصول کرنے والا یا جو عشر وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ اس پر نگراں نہیں ہوتا ہے۔ اور اموال ظاہرہ سے مراد ہوتا ہے خراج یعنی ٹیکس، عشر جو فصل میں نکالا جاتا ہے، اور ایسے ہی صوائم یعنی چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ، اور اموال تجارت کی زکوٰۃ جو عاشر کی نگرانی میں ہوتے ہیں، یعنی عاشر ان کو کیا کرتا ہے، وصول کرتا ہے۔
پہلی بات تو یہ اموال کی 2 قسمیں۔ دوسری چیز یہ یاد رکھے کہ اس میں البغاتو کا لفظ استعمال کیا، تو بغات یہ باغی کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان لوگ، باغی یعنی وہ مسلمان لوگ جو امام المسلمین برحق کی اطاعت سے خروج کرے، امام المسلمین برحق کی اطاعت سے کیا کرے؟ خروج کرے۔ تو اب مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر باغیوں کو کسی ملک پر، کسی شہر پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے اموال باطنہ یعنی سونا چاندی سامان تجارت کی زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں، تو اب اس سلسلے میں، اس مسئلے میں فقہاء کرام کی 2 رائے ہیں، 2 وضاحتیں ہیں۔ ایک طرف فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان باغیوں کو دینے سے انسان کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، یعنی زکوٰۃ اور عشر ادا ہو جائے گا، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی مفتہ بھی قول کے اعتبار سے جو عبارت میں بیان کیا گیا ہے، متن میں یہ بتلایا گیا کہ یہ فریضہ باغیوں کو دے دینے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ باغیوں کو دے دینے کے بعد اب ان اموال کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر، یعنی باغیوں سے چھپ کر علانیہ اگر وہ دیں گے تو دوبارہ باغی لوگ ان سے وہ مال وصول کر لیں گے۔ اس واسطے دوسری مرتبہ جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو خفیہ اور پوشیدہ رکھ کر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ ان کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے صحیح اور ادا ہو جاوے۔ اور یہ خفیہ ادائیگی کا حکم صرف یہ زکوٰۃ الصوائم عشر میں ہے، خراج میں یہ دوبارہ ادائیگی کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر ظاہری مالوں میں خراج لے لے، یعنی کافروں سے، خراج چونکہ ٹیکس ہوتا ہے اور ٹیکس ایک کافروں سے لیا جاتا ہے، ذمیوں سے لیا جاتا ہے جو دارالاسلام میں رہتے ہیں، تو خراج کو واپس لینے کا دوبارہ حکم نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دوبارہ امام المسلمین کو باغیوں پر تسلط حاصل ہو گیا تو اب ان کافروں سے وہ دوبارہ خراج کو وصول نہیں کرے گا۔ اب ملاحظہ فرمائے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اور فقہا کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، کیا مسائل ہیں۔ تو اگر اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کر کے مصارف میں باغی لوگ خرچ کرتے ہیں تو دوبارہ مالکوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مصرف میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس بات پر فتویٰ دیا جائے گا کہ دوبارہ وہ اپنی اپنی زکوٰۃ کو وصول کریں، باغیوں کو اطلاع اس کی نہ ہو، اگر اطلاع ہوگی تو وہ اس مال کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اب یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ خراج کی وصولی اس لیے ہوتی ہے تاکہ فوج کا خرچہ دیا جائے، اور باغی بھی چونکہ خراج کے مصرف ہیں، ٹیکس کے مصرف ہے۔ کیوں کہ جب یہ امام عادل سے لڑتے ہیں تو وہ کافروں سے بدرجہ اولیٰ لڑیں گے۔ یہ ان کے بارے میں ایک اچھا گمان کیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے امام المسلمین کے خلاف خروج اور بغاوت کی ہے، ایسی ہی جب ضرورت پڑے گی تو وہ سرحد پر کافروں سے بھی لڑ سکتے ہیں، تو اس لیے حکماً ان پر بھی مجاہدین اسلام کا حکم لگے گا، اور جو ٹیکس ان پر خرچ کیا گیا تھا وہ گویا کہ ادا ہو گیا، لہٰذا اس ٹیکس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف زکوٰۃ کے کہ زکوٰۃ ایک طاعت اور عبادت ہے۔ زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ الصوائم ہو یا زکوٰۃ العروض ہو، یعنی سامان کی زکوٰۃ ہو، یا پھر فصلوں کا عشر ہو، جو بھی ہو اس کو زکوٰۃ بولا جائے گا۔ تو زکوٰۃ یہ ایک طاعت اور عبادت ہے جو رضامندی کے ساتھ امام عادل اور امام المسلمین کے ہاتھوں یہ مسلم فقراء کو دی جاتی ہے۔ یعنی پہلے امام المسلمین اپنے عاشروں کے ذریعے سے زکوٰۃ کو اور عشر کو وصول کرتا ہے، اور پھر وہ وکیل بن کر، یعنی پورے زکوٰۃ کے مالکوں کی طرف سے وکیل بن کر وہ اس زکوٰۃ کو فقراء میں تقسیم کرتا ہے۔ جبکہ باغیوں نے جب اسے لیا تو انہوں نے اس کو فقراء میں تقسیم نہیں کیا، گویا کہ اپنے مصارف میں خرچ نہیں کیا۔ جب مصارف میں خرچ نہیں کیا تو گویا کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ جب زکوٰۃ ادا نہ ہوئی تو انہیں چاہیے کہ دیانتاً، یعنی اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ اپنے طور پہ زکوٰۃ خفیہ اور پوشیدہ طور پہ ادا کر دے، تاکہ فریضے سے جو زکوٰۃ کا فریضہ ان پر لازم تھا اس سے وہ سبکدوش ہو عند اللہ۔
اب یہاں پر مفتہ بہی قول سے ہٹ کر بعض مشائخ کا قول جو نقل کیا گیا ہے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے عبارت کے اندر، جیسا ہم نے سنا اس کا جواب آگے مصنف علیہ الرحمہ دیں گے۔ وہ یہ ہے، بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ جب باغیوں اور خارجیوں نے، یعنی جنہوں نے امام المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے، جب اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ انہوں نے لے لی ہے تو اب مالکوں پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، خواہ وہ باغی اور لٹیرے اسے مصرف میں استعمال کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا قبضہ مسلمانوں پر ہو گیا تو گویا وہ امام المسلمین کے درجے میں ہو گئے۔ پس جس طرح وہ امام المسلمین کے درجے میں ہو گئے تو جیسے امام المسلمین کا زکوٰۃ وصول کرنا یہ صحیح ہوتا تھا، ایسے ہی ان کا زکوٰۃ وصول کرنا بھی صحیح ہو گیا۔ لہٰذا اب مالکوں پر دوبارہ زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ کیوں کہ امام المسلمین نے گرچہ زکوٰۃ وصول نہیں کیا لیکن اس کے قائم مقام، گرچہ کہ وہ باغی ہے لیکن قائم مقام ہو چکے ہیں، ان کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، انہوں نے وصول کر لیا، تو اب مالکوں پر دوبارہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حرج بھی لازم آتا ہے۔ اس کی وجہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام المسلمین جمعہ کی نماز کو قائم کرتا ہے اور عیدین کو قائم کرتا ہے، کسی کو قاضی بناتا ہے تو قضا، اس کا تفویض کرنا، یہ تفویض قضا یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو قاضی بناتا ہے تو وہ اس کے لائق ہوتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر باغی لوگ کسی کو قضا کے لیے تفویض کرے، قضا کا عہدہ کسی کو سپرد کرے اور وہ قضا کرے، یعنی وہ فیصلہ کرے لوگوں کے معاملات میں، تو اس قضا کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کا اعتبار ہوگا ایسے ہی زکوٰۃ عشر میں بھی اس کا اعتبار، ان باغیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورتاً باغی اور خارجی لوگ یہ امام المسلمین کے معنی میں اور درجے میں یعنی حکم میں ہو گئے، حقیقتاً تو نہیں ہوئے لیکن ضرورتاً یہ امام المسلمین کے درجے میں ہو گئے، اس واسطے کہ لوگوں کے ذمے ایک فریضہ باقی رہتا ہے، وہ اس کی ادائیگی ان کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ یہ بعض مشائخ کا کہنا ہے، لیکن یہ قول مفتہ بہی نہیں ہے۔ مفتہ بہی قول وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ تو شارح علیہ الرحمہ اگلی عبارت کے اندر ان بعض مشائخ کو یہ جواب دے رہے ہیں مفتہ بہی قول کے سلسلے میں۔ وہ فرماتے ہیں والجواب عن ھذا، اور ان مشائخ کے بعض مشائخ کے قول کا جواب یہ دیا جائے گا انما ثبت، یعنی بعض مشائخ نے یہ کہا تھا کہ ضرورتاً باغی لوگ امام المسلمین کے قائم مقام ہوں گے، لہٰذا ان کے تصرفات بھی قابل قبول ہوں گے۔ اس کا جواب دے رہے انما ثبت بالضرورت یتقدر بقدرها، فرماتے ہیں مشہور قاعدہ ہے فقہ کا کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نصب القضاۃ و اقامت ما هو من شعائر الاسلام ضرورت، یعنی قاضیوں کو مقرر کرنا اور ان چیزوں کا جن کا تعلق شعائر اسلام سے ہے ان کو قائم کرنا یہ ایک ضرورت ہے، بخلاف الزکوٰۃ، برخلاف زکوٰۃ کے۔ فإن الأصل فيها الأداء خفية، زکوٰۃ میں اصل خفیہ اور پوشیدہ طور پر ادا کرنا ہے، جیسا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم ان زکوٰۃ اور صدقات کا اخفا کرو، یعنی خاموشی سے سری طور پر دو اور فقیروں کے حوالے کر دو، تو یہ اخفا اور زکوٰۃ کو پوشیدگی کے ساتھ ادا کرنا تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ جو بعض مشائخ نے تفویض قضا اور اقامت جمعہ، اقامت عیدین کے مسئلے پر قیاس کیا تھا کہ ان کے معاملات بھی قابل قبول ہوں گے، ان کے امور، ان کے تصرفات، تو یہ تفویض قضا ایک ضرورت ہے۔ ایسے ہی جمعہ اور عیدین کو قائم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے۔ اگر عیدین اور جمعہ قائم نہیں ہوں گے، قاضی اگر مقرر نہیں ہوگا، تو پھر ملک اور شہر کا امن و امان اور شانتی برباد ہو جائے گی، شورش برپا ہوگی، فساد اور خون ریزی ہوگی، لوٹ مار، چور اچکے پھیل جائے گے۔ جب تو پتہ چلا کہ یہ جو امور ہے
اقامت جمعہ و عیدین اور تفویض قضا، یہ امور یہ ان کی اجازت ضرورتاً ہے، یعنی باغیوں کی طرف سے بھی یہ امور درست اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ شاعر اسلام کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو ضرورت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی کیا ہوتی ہے، مہیا ہو سکتی ہے، یعنی ضرورت بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا انہی امور کا ان باغیوں کو حق ہوگا۔ اور زکوٰۃ کی وصولیابی کا مسئلہ، تو زکوٰۃ میں چونکہ اخفاء اصل ہے، اعلانیہ اصل نہیں ہے، خاموشی میں ادا کرنا اصل ہے، اس لیے یہاں پر باغیوں کے غلبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ دوبارہ اپنی زکوٰۃ کو خفیہ طور پر وہ ادا کر دیں۔ یہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف اور ماتن کی طرف سے جو بہی یفتہ والا قول انہوں نے بیان کیا تھا، اس کی طرف سے انہوں نے بعض مشائخ کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ باغیوں کو دیتے وقت صدقے کی نیت کر لیتے تو ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جانی چاہیے، عشر ان سے ساقط ہو جانا چاہیے، تو اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور ان کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا وعن قول بعض المشائخ، اور بعض مشائخ کے قول سے احتراز کرنے کے لیے بھی، کہ انہ اذا نوى بالدفع الیہم التصدق علیہم سقط عنہ، کہ جب ان کو دینے سے یعنی باغیوں کو دینے سے ان پر صدقے کی نیت کر لے، ان سے ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ یا عشر، لأنہم بما علیہم من التبعات فقراء، کیونکہ ان حقوق کی وجہ سے جو ان پر واجب ہیں وہ فقراء کے درجے میں ہیں، اور جب یعنی وہ باغی فقراء کے درجے میں ہے، کیونکہ گرچہ انہوں نے خروج اور بغاوت کی ہے امام کے خلاف، لیکن اب وہ خود ہی ذمہ دار بن چکے ہیں، تو اب گویا کہ وہ فقراء کے درجے میں ہو گئے، یعنی فقراء کی طرف سے وکیل ہو گئے، جب ان کو دے دیا گویا کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور والشیخ الامام ابو منصور الماتریدی، اور شیخ امام ابو منصور ماتریدی نے اس کو کمزور قرار دیا، یعنی بعض مشائخ کا یہ جو قول ہے کہ وہ صدقہ ان کی طرف سے درست ہو جائے گا، تو یہ اس قول کو کمزور قرار دیا ہے، ضیف ھذا، اس قول کو کمزور قرار دیا ہے۔ فإنہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ لا بد من اعلام المتصدق علیہ، دال کے فتحہ کے ساتھ، کہ جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو باخبر کرنا بھی ضروری ہے۔ وَإِذًا، اور یہ بات بھی ضروری ہے، لا خفاء فی ان الزکاة عبادۃ محضۃ کالصلاۃ، اور یہ بات بھی عیا اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ یہ نماز کی طرح ایک خالص عبادت ہے، فلا يتأدى الا بالنیۃ الخالصۃ للہ تعالی ولم توجد، لہٰذا وہ خالص اللہ کی نیت سے ادا ہوگی اور وہ نیت خالصہ یہاں پائی نہیں گئی، لہٰذا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ دوبارہ خفیہ طور پہ زکوٰۃ ادا کر دے باعتبار قول مفتہ بہی قول کے اعتبار سے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کی اس عبارت میں عن بعض المشائخ سے فقیہ ابو جعفر الہندوانی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مالکوں نے خوارج کو یعنی باغیوں کو مال دیتے وقت صدقے کی نیت کر لی تو ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر وہ مال جو کسی ظالم کو دینا پڑے، جب وہ اس میں نیت کر لے دیتے وقت کہ اس فقیر کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو ان کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ظاہراً تو صاحب ثروت اور صاحب دولت نظر آتے ہیں، لیکن لوگوں کا مال شریعت کے خلاف وہ وصول ہڑپتے ہیں اور اپنی خواہشات میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان پر لوگوں کا تاوان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو دولت اب ان کے قبضے میں جائے گی عوام کی طرف سے بطور زکوٰۃ اور عشر کے، تو وہ ان کی ذاتی نہیں ہوگی، چونکہ لوگوں کے ان پر بہت زیادہ حقوق ہونے کی وجہ سے وہ پوری دی ہوئی زکوٰۃ اور عشر گویا کہ وہ لوگوں کے حقوق میں شامل رہے گی، پس یہ لوگ فقیر محض اور کنگال سمجھے جائیں گے اور اس اعتبار سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ فقیہ ابو جعفر الہندوانی کا قول تھا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ شارح نے اس کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائی کے لیے ضروری ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کو اس کی خبر بھی ہونا چاہیے، اگر ان کو خبر نہ ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مذکورہ صورت میں باغیوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو پھر ان کی زکوٰۃ کیسے درست ہوگی۔ اور ایک دوسری بات بتائی کہ زکوٰۃ چونکہ ایک خالص مالی عبادت ہے، اور خالص عبادت میں خلوص للہیت ضروری ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ظالم اور جابر باغیوں کو زکوٰۃ دیتے وقت خلوص اور للہیت مفقود ہوتی ہے، کیونکہ آدمی
طیب نفس سے نہیں دے رہا ہوتا ہے بلکہ جبراً اور اکراہن دیتا ہے، کیونکہ ان کے ڈر سے زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح نماز بغیر نیت خالصہ کے درست نہیں ہوتی، ایسے ہی زکوٰۃ بھی بغیر نیت خالصہ کے درست نہیں ہوگی۔ لیکن عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو شارح علام نے امام ابو منصور ماتوریدی کے حوالے سے یہ جو دو جوابات بعض مشائخ یعنی ابو جعفر ہندوانی وغیرہ کو دیے ہیں، تو یہ ابو منصور ماتوریدی کے حوالے سے جو بات نقل کی گئی ہے وہ محل نظر ہے، قابل اشکال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر نیت خالصہ کا ہونا ضروری ہے، اور جس کو دی جا رہی ہے اس کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو مالک زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کو اس کا علم ہونا کافی ہے۔ بلکہ اگر وہ زبان سے بھی کہہ دے کہ یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا اور دل میں وہ زکوٰۃ کی نیت کر لے تو اس کی زکوٰۃ درست ہو جاتی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے یعنی مستحقین کو، تو ان کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اس بات کی خبر ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو ان کو عار اور شرم محسوس ہوتی ہے، تو اس عار اور شرم سے بچانے کے لیے وہاں پر ہدیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ احوط ہے فقراء کے حق میں۔ اسی طرح شارح علام نے امام ابو جعفر ہندوانی کے قول کو ضعیف قرار دینے کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ میں اصل اخفاء ہے، جبکہ یہ قول بھی شارح کا یہ فقہا کی تصریحات کے خلاف ہے، کیونکہ صدقات واجبہ جن میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ صدقات دو طرح سے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ تو صدقات واجبہ میں زکوٰۃ شامل ہے تو ان کو اعلانیہ دینا بہتر ہے۔ ہاں، نفلی صدقات کو غیر اعلانیہ دینا بہتر ہے، یعنی وہاں پر اخفاء اور سر ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کو علانیہ دینا اس وجہ سے بہتر ہے کہ وہ شخص تہمت سے بچ سکے، تہمت دور ہو سکے۔ اور رہی بات شارح علام نے جو ان تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یہ جو آیت بیان کی ہے کہ اخفاء بہتر ہے صدقات میں، تو اس سے مراد صدقات نافلہ ہے، یعنی آیت میں صدقات نافلہ مراد ہے، صدقات واجبہ مراد نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، بس آج کے لیے اتنا، آئندہ انشاءاللہ اگلا سبق ہم پڑھیں گے، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.